أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ احباب کرام، ان آیات میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں خدائے ذوالعرش نے خود یہ گواہی دی ہے کہ آپ عظیم الشان اخلاق پر قائم ہیں۔ انہی پاکیزہ اخلاق میں سے مجھے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عز و انکسار کا خلق بیان کرنا ہے۔ عز اور انکسار دراصل تکبر کی متضاد صفت ہے، جو دراصل ایثار یعنی قربانی کی ایک قسم ہے اور تھوڑی سی تبدیلی سے انکسار کا نام پاتی ہے۔ عاجزی یہ نہیں کہ انسان نالائق ہو اور پھر اپنی نالائقی کا اعلان کرتا پھرے، بلکہ صاحب فضیلت ہو کر دوسروں کی خوبیوں کے مطالعے میں مشغول ہونا کہ اپنی لیاقت و فضیلت فراموش کر بیٹھنا دراصل انکساری ہے۔ اس خلق میں خوبی اور حسن یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور تو یہ صحیح ادب کا طریق ہے، اور انسانوں کے ساتھ ایسا خلق اختیار کرنے سے دنیا میں امن قائم ہوتا ہے، کیونکہ اپنا حق چھوڑ دینے سے فساد کی جڑ مٹ جاتی۔ پس انکسار دنیا کے امن و امان کے بڑھانے میں ایک زبردست آلہ ہے جو ایثار کے ساتھ مل کر تمام فساد ختم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر پسند نہیں کرتا، جبکہ عاجزی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان خدا کے بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں۔ اور یہ خلق ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری شان کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ پہلی وحی کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار یہ عذر کرتے تھے کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو دراصل یہ آپ کا انکسار ہی تھا کہ جب اصلاح خلق کا کام آپ سے لیا جانے لگا اور جبریل نے کہا کہ اقرا، تو خدا کے جلال پر نظر کرتے ہوئے آپ اپنی لیاقت بھول کر یہ عرض کرتے تھے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ نبوت ملنے سے پہلے اپنی کمزوری کا یہ اقرار دراصل اعلیٰ درجے کا انکسار تھا جو آپ کے مزاج کا حصہ اور فطرت ثانیہ تھا۔ بجائے اس کے کہ آپ دنیا دار لوگوں کی طرح خوشی سے اچھل کر چل پڑتے اور فخریہ یہ بیان کرتے پھرتے کہ یہ عظیم الشان کام میرے سپرد ہوا ہے، آپ نے انکسار کا وہ رنگ اختیار کیا جو روئے زمین پر کسی انسان نے اس سے پہلے کبھی اختیار نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ انکسار دیکھ کر حامل وہی فرشتے کا دل اس کامل منکسر المزاج انسان کی محبت کے جوش سے بھر گیا، اور اس نے بے اختیار آپ کو اپنے گلے کے ساتھ لگا کر چمٹا لیا۔ 3 دفعہ فرشتے نے پڑھنے کے لیے کہا، اور ہر دفعہ آپ کمال انکساری سے یہ جواب دیتے رہے۔ تب محبت کی آگ اس فرشتے کے دل میں ایسی شعلہ زن رہی کہ وہ بے اختیار ہو کر آپ سے چمٹ جاتا رہا،
حتیٰ کہ باصرار اس نے خدا کی وہ امانت آپ کے سپرد کر دی۔ مگر آپ کا انکسار دیکھو کہ گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف ہے۔ عجز و انکسار کا یہ عجیب نظارہ دیکھ کر دل بے اختیار یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اے نبیوں کے سردار، اے تمام کمالات انسانی کے جامع، اے بنی نوع انسان کے لیے ایک ہی رہنما اور ہادی، ہماری جانیں آپ پر قربان۔ آپ اب بھی اپنے کمالات سے آنکھیں بند کرتے اور یہی خیال کرتے ہیں کہ میں اس قابل کہاں کہ اس خدائے وحدہ لا شریک کے کام کا بوجھ اٹھانے والا بنوں۔ حضرت خدیجہ نے اس موقع پر جو تسلی آپ کو دلائی وہ بھی آپ کے اعلیٰ درجے کے انکسار پر گواہی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ جیسے کام کرنے والا انسان تو کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب کام اور خدمات دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجے کے انکسار کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرات، عجز اور انکسار کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو وہ عجز ہے جو انسان اپنے خالق و مالک خدا کے حضور کرتا ہے، اور ایک وہ اس کا عجز اور انکسار ہے جو انسانوں کے ساتھ اس کو ظاہر کرنے کی نوبت آتی ہے۔ پہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عجز اور انکسار کا ذکر کرتا ہوں جو اپنے خالق و مالک کے دربار میں ایک عجب خوف اور خشیت کے رنگ میں آپ سے ظاہر ہوا کرتا تھا۔ اکثر دفعہ آپ کو یہ دعا پڑھتے سنا گیا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر دے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ بھی یہ دعا کرتے ہیں؟ فرمایا دل رحمان خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جب چاہے وہ پلٹ دے۔ حضرت عائشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کی حضور عجز و انکسار کے ان نمونوں کا ذکر کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا تو بستر میں حضور کو موجود نہیں پایا، آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ مسجد میں سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ دعا آپ کی زبان پر ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا طالب ہوں، ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، میں تیری تعریف کر نہیں سکتا، میں تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، تو ہی ہے جو اپنی تعریف خود کرے اور بیان فرمائے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نمونوں کا ذکر کرتی ہیں کہ رات کو بارہا سجدوں میں گڑ گڑاتے ہوئے آپ کو یوں سنا گیا کہ سبحانک ربنا و بحمدک، سبحانک ربنا و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب اپنی تمام تعریف